اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والثانی انہ یجوز تصدیرها بدلیل استقبال کالتنفیس فی قول زہیر بن ابی سلمہ وما ادری وسوف اخال ادری اقوم آل حسن ام نساء واما قول الحوفی فی انی ذاہب الی ربی سیہدین ان الجملۃ حالیۃ مردود فمردود۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری یہ چل رہی تھی کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جملہ معترضہ اور جملہ حالیہ آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں۔ ہم کچھ امور کو ذکر کر رہے ہیں جو جملہ حالیہ اور جملہ معترضہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں، یعنی کچھ معیار بتا رہے تھے، کچھ چیزیں بتا رہے تھے جس سے جملہ معترضہ جملہ حالیہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اکثر جو ہیں جملہ معترضہ اور جملہ حالیہ آپس میں مل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ جملہ معترضہ یا حالیہ ہے۔ تو ہم کچھ امور بتا رہے تھے جن سے فرق کا پتہ چل سکے۔ پہلا فرق ہم نے پیچھے یہ بتایا تھا کہ جملہ معترضہ جو ہے وہ غیر خبری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جملہ معترضہ غیر خبری ہوتا ہے یعنی انشائیہ ہوتا ہے، جبکہ جملہ حالیہ خبری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا امر اور دوسری چیز جس سے پتہ چلے، ٹھیک ہے، جملہ حالیہ اور معترضہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جملہ معترضہ جو ہے دلیل استقبال سین سوفا لن حرف شرط کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جبکہ جملہ حالیہ جو ہے ان میں یہ دلیل استقبال یعنی علامت استقبال لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے، حالیہ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے دلیل استقبال سین سوفا لن جیسے حرف شرط ہے، جبکہ جملہ معترضہ کے ساتھ یہ جو ہے نا ملی ہوئی ہونا جائز ہے۔ جملہ معترضہ کا دلیل استقبال کے ساتھ آنا جائز ہے، جبکہ جملہ حالیہ میں یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا یہ بتایا تھا کہ جملہ معترضہ میں فا لگتی ہے، جملہ حالیہ میں فا نہیں لگتی ہے۔ جملہ فا کا لگانا جائز ہے البتہ، ٹھیک ہے، جملہ حالیہ میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ پچھلے جلسے میں بھی توضیح دی ہے، تھوڑا زیادہ ہو رہا تھا تو میں نے چھوڑ دیا، آگے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ والثانی انہ یجوز تصدیرها بدلیل الاستقبال کالتنفیس فی قول زہیر بن ابی سلمہ۔ جائز تصدیرها جملہ معترضہ کا دلیل استقبال کے ساتھ آنا جائز ہے، کالتنفیس جیسے حرف تنفیس ہے سین صوفہ فی قول زہیر ابن ابی سلمہ میں وما ادری وسوف اخال ادری اقوم، ٹھیک ہے نا، اقوم آل حسن ام نساء، اقوم آل حسن ام نساء، میں نہیں جانتا اور گمان کرتا ہوں کہ ان قریب جان لوں کہ آیا قبیلہ آل حسن، آیا قبیلہ آل حسن مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ اچھا، وسوف اخال ادری محل شاہد ہے، یہ جملہ معترضہ ہے چونکہ صوفہ سے ساتھ آیا ہے، صوفہ کے ساتھ جملہ معترضہ پہ صوفہ لگتا ہے نا، حالیہ پہ تو نہیں آتا۔ وَأَمَّا قَوْلُ الْحُوفِي، ٹھیک، فَمَرْدُودٌ، قول الحوفی مبتدا مردود خبر ہے۔ اما قول الحوفی، اما حوفی کا قول فی کیا جی، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ میری ہدایت کرے گا، ان الجملۃ حالیۃ، حوفی کہتا ہے کہ اس آیت میں یہ جو جملہ ہے نا سیہدین، یہ جملہ حالیہ ہے، سین کے ساتھ ہے لیکن جملہ
حالیہ ہے. وَأَمَّا قَوْلُ لُوفِ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ سَيَهْدِينِ جملہ حالیہ ہے. ان الجملۃ حالیہ فمردود قول لوفی مردود ہے، رد شدہ ہے، قابل قبول نہیں ہے. وَقَلًّا اس کا عطف کس پہ کریں گے؟ کالتنفیس انه یجوز تصدیرها بدلیل الاستقبال، جملہ معترضہ کا دلیل استقبال کے ساتھ آنا جائز ہے. کالتنفیس وَقَلًّا کالتنفیس پہ عطف ہو رہا ہے. کلن یا جیسے لن ہے. فی ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. توجہ فرما رہے ہو؟ ولن تفعلوا یہ جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے نا. لن تفعلوا یہ جملہ معترضہ ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے. وَكَشَّرْتِ کلن وَكَشَّرْتِ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جملہ معترضہ جو ہے وہ اس کے شروع میں آتا ہے دلیل استقبال کلن کا شرط، یہ بھی آتی ہے جملہ معترضہ کے ساتھ. فی حل عصیتم ان تولیتم، دیکھو شرط ہے، جملہ معترضہ ہے. ان تفسدوا فی الارض ان تولیتم جملہ معترضہ ہے. فحل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض. تو اے منافقو تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو فساد مچاؤ گے زمین میں. تو اے منافقو تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو فساد مچاؤ گے زمین میں. توجہ فرمانا، یہاں ایک مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جملہ شرطیہ جو ہے وہ حال نہیں بن سکتا. جملہ شرطیہ جو ہے وہ جملہ معترضہ ہے. ان تولیتم، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسا کہ مثلا ہے تو یہ معترضہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو حرف شرط ہے وہ جملہ معترضہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی جملہ شرطیہ حال کیا گجان نہیں بن سکتا ہے، جبکہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جملہ شرطیہ ہے اور حال بنا ہے. توجہ، آپ کہتے ہیں جملہ شرطیہ جو ہے کیونکہ شرط جملہ معترضہ کے ساتھ لگ کے آئے گی، جملہ حالیہ جو ہے وہ شرطیہ نہیں ہوتا ہے. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لَأَضْرِبَنَّهُ إِنْ ذَهَبَ وَإِنْ مَكَثَا. لَأَضْرِبَنَّهُ إِنْ ذَهَبَ وَإِنْ مَكَثَا. دیکھو ان ذَهَبَ وَإِنْ مَكَثَا یہ جملہ حالیہ ہے، شرطیہ ہے اور حالیہ ہے. آپ تو کہہ رہے تھے جملہ شرطیہ جو ہوتا ہے وہ حال نہیں بنتا، وہ معترضہ ہوتا ہے، یہ حالیہ ہے. سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں جملہ شرطیہ معترضہ ہی ہے جس کے ساتھ شرط لگی ہوئی ہوتی ہے. جملہ حالیہ جو ہے اس کے ساتھ شرط حرف ان وغیرہ نہیں لگتا ہے. یہ آپ نے کہا نا. ہم کہتے ہیں یہاں دیکھو یہ جملہ شرطیہ ہے اور حال واقع ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں نہیں. لَأَضْرِبَنَّهُ إِنْ ذَهَبَ وَإِنْ مَكَثَ. إِنْ ذَهَبَ یہ حالیہ ہے نا، یہ حال ہے، جملہ حالیہ واقع ہوا ہے جبکہ شرطیہ بھی ہے. اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. آپ کہتے ہو کہ شرطیہ نہیں حال بنتا جبکہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو شرطیہ حال واقع ہوا ہے یہ ظاہراً شرط ہے لیکن حقیقت میں شرط نہیں ہے، چونکہ وہ ہر حال میں کہتا ہے میں اس کو ماروں گا. ہر حال میں ان ذہب و ان ماکسا، چلا جائے یا ٹھہرے میں اسے ہر حال میں ماروں گا. کیونکہ جو شرط ہوتی ہے وہ تو کیا ہوتی ہے؟ معلق کرتی ہے ایک چیز کو، ٹھیک ہے نہیں؟ شرط جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جواب معلق ہوتا ہے. شرط اور جواب ایک دوسرے کے ساتھ تعلیق ہوتی ہے، جبکہ یہاں شرط ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے یہ نہیں، ہر حال میں وہ تو مارنا چاہتا ہے نا. یہاں دیکھو ان ذهب و ان مكث لأضربن، میں اسے ضرور ماروں گا اگر چلا جائے یا اگر ٹھہرے.
ظاہراً شرط ہے لیکن حقیقت میں یہ شرط نہیں ہے، چونکہ وہ ہر حال میں مارنا چاہتا ہے، اس وجہ سے یہ حال بن گیا ہے۔ یعنی دیکھنے میں اس کی شکل جو ہے نا، شکل یہ شرطیہ والی ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی شرط مرت نہیں ہے، اس لیے حال بنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وقت شرط وجہ سے شرط، فلسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض ان تولیتم جملہ معترضہ ہے، وانما اس سوال کا جواب کہ جملہ شرطیہ آپ نے کہا حال نہیں بنتا، حال بن رہا ہے، وانما جاز لأضربنہ ان ذهب وان مکثا، انما جاز جائز ہے، کیا جائز ہے؟ جملہ شرطیہ کا حال بننا، لأضربنہ ان ذهب وان مکثا، میں اسے ماروں گا، ان ذهب اگر جائے، وان مکثا اگرچہ ٹھہرے۔ کیوں جملہ شرطیہ حال بنا ہے؟ لأن المعنى لأضربنہ علی کل حال، چونکہ معنی یہ ہے کہ میں اس کو ماروں گا، ہر حال میں ماروں گا، ہر حال میں ماروں گا۔ اذ لا یصح ان یشترط وجود شیء، ٹھیک ہے نا، وعدم لشیء واحد، چونکہ صحیح نہیں ہے شرط لگانا وجود شیء اور عدم وجود شیء کی، لشیء واحد، ایک چیز کے لیے صحیح نہیں ہے شرط لگانا وجود شیء یعنی ذہاب کی، و عدم شیء کی یعنی مطلب ہے عدم ذہاب کی، ذہاب اور عدم ذہاب کی شرط لگانا صحیح نہیں ہے، لشیء واحد، ایک چیز جو کہ مثلا ضرب ہے۔ والثالث، تیسرا امر جس سے فرق پتہ چلے گا جملہ معترضہ اور جملہ حالیہ کا، والثالث انہ یجوز اقترانها بالفاء، جائز اقترانها جملہ معترضہ فا کے ساتھ ملا ہوا ہو، جائز ہے، جبکہ حالیہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ کا قول ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، وَعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُ أَنْ سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِّرَ، توجہ فرمانا، وَعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُ أَنْ سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِّرَ، یہاں بلا کیا ہے؟ یہاں علم المرء ينفع، یہ جملہ معترضہ ہے، فا کے ساتھ کیا ہے اگر جان ملا ہوا ہے، فا علم المرء ينفع جملہ معترضہ ہے جو کہ علم اور اس کا مفعول جو ان سوفا ہے اس کے درمیان آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وعلم علم اور اس کا جو بعد والا مفعول ہے ان سوف یاتی اس کے درمیان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، فعلم المرء ينفع یہ جملہ معترضہ ہے اور فا کے ساتھ آیا ہے، وعلم آپ جان لیں، فعلم المرء ينفع علم المرء آدمی کا علم، ينفع اس کو فائدہ دیتا ہے، ان سوف یاتی کل ما قدرا کہ ان قریب آئے گا ہر وہ چیز جو مقدر ہے، کہ ان قریب آئے گی ہر وہ چیز جو کیا ہے جان مقدر ہے، وہ ہر چیز آئے گی۔ وقت جملت، اگلی مثال دے رہا ہے، وقت جملت فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ جس طرح جملہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان الفاصلہ بین فإذا انشقت السماء فكانت وردة وبین الجواب وهو فيومئذ لا يسأل عن ذنب انس ولا جان، جیسے جملہ فبأي آلاء ربكما تكذبان فاصلہ آیا ہے اذا انشقت اور اس کا جو جواب ہے یومئذ لا یسأل عن ذنب انس ولا جان کے درمیان جو فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ جملہ بھی جملہ معترضہ ہے۔ پوری میں آیت آپ کے لیے پڑھوں پھر دیکھو اس طرح ہے، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان۔ اب یہاں آپ نے دیکھا اذا انشقت اور اس اذا کا جو جواب ہے فیومئذ لا یسأل،
اس کے درمیان واقع ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جملہ معترضہ ہے، فا کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات یا نہیں؟ دوبارہ سنو. وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَجُوزُ اقترانها بالفاء. تیسرا مورد جہاں جملہ معترضہ جو ہے وہ فرق کرتے ہیں ہم حالیہ سے. انه يجوز اقترانها جملہ معترضہ ملا ہوا ہوتا ہے فا کے ساتھ کا قول ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے وَعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُ أَنْ سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِّرَ. فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُ فا لگی ہوئی ہے، جملہ معترضہ ہے، حالیہ نہیں ہے. وَعْلَمْ آپ جان لیں آدمی کا علم ینفع اسے فائدہ دیتا ہے، ان سوف یاتی ان قریب آئے گا ہر وہ چیز جو مقدر ہے. وَكَجُمْلَةِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْفَصْلَ بَيْنَ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً وَبَيْنَ الْجَوَابِ وَهُوَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو فاصلہ ہوا اذا انشقت، اور یومئذ جو جواب ہے اس کے درمیان، یہ بھی جملہ معترضہ ہے. معنی ساری آیت کا کیا بنے گا؟ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ سرخ لال چمڑے کی طرح. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس. پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے اپنے گناہوں کے بارے میں کسی جن و انس سے. پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے اپنے گناہوں کے بارے میں کسی جن و انس سے. الجملۃ الثالثۃ التفسیریۃ. توجہ فرمائیے، ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے، وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے، ان میں سے تیسرا جملہ ہے جملہ تفسیریہ. جملہ تفسیریہ وہ جملہ ہے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا میرے عزیزو. جملہ تفسیریہ ہی وہ جملہ ہے جن کا محلی اعراب نہیں ہے. جملہ تفسیریہ ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ الفضلۃ الکاشفہ لحقیقت ما تلی ہے. یہ جملہ تفسیریہ وہ فضلہ ہے جو کاشف ہے، کاشف کرتا ہے لحقیقت ما تلی، جس کے پہلو میں آیا اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے. جملہ تفسیریہ یہ پہلی بات یہ فضلہ ہے، یعنی رکن کلام نہیں ہے، اور یہ کشف کرتا ہے اس حقیقت کو جس کے پہلو میں آیا ہے، جس کے ساتھ آیا ہے اس کی یہ حقیقت کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہیں مثالیں ہیں جن کی ہم وضاحت کر رہے ہیں جملہ تفسیریہ کی. جملہ تفسیریہ کیا ہے؟ پہلی بات فضلہ ہے، کاشفہ ہے. کس کو کشف کرتا ہے؟ جس کے کنارے میں آیا ہے، جس کے پہلو میں اس کی حقیقت بتاتا ہے. اس کی مثالیں ہیں آگا جان توجہ. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یہاں توجہ فرمائیے، یہاں کہنا چاہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یہ جملہ تفسیریہ ہے، ٹھیک ہے، مفسرہ ہے. کس کی تفسیر کر رہا ہے یہ؟ النجوى. یہ جملہ استفہام هل هذا الا بشر مثلكم یہ النجوى کی تفسیر کر رہا ہے. اسر النجوى، وہ جو نجوہ تھا، وہ نجوہ کیا تھا؟ هل هذا الا بشر مثلكم. یہ هل هذا الا بشر مثلكم یہ جملہ مفسرہ ہے، تفسیریہ ہے. کس کی کر رہا ہے تفسیر؟ اس نجوہ کی تفسیر کر رہا ہے. اور حل کا معنی بھی یہاں کس کے لیے آگا جان؟ نفی کی ہے. چونکہ کیوں نفی کے معنی میں لے رہے ہیں؟ چونکہ بعد میں الا استثنائیہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گئی بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں اسر النجوى الذین ظلموا حل هذا جو ہے یہ جملہ مفسرہ ہے، نجوہ کی تفسیر کر رہا ہے، اور حل بمعنی نفی کے ہے الا کو دیکھتے ہوئے. اچھا، اس کے علاوہ بھی دو ترکیبیں اور ہیں، وہ یہ ہیں توجہ کرنا کہ هل هذا الا بشر مثلكم کو بدل بناتے ہیں نجوہ کا، کہ یہ بدل ہے، نجوہ کا بدل ہے، نجوہ کا یہ بدل ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں. اور محلن هل هذا
محلن منصوب ہے چونکہ کلمہ نجوا منصوب ہے مفعولیت کی بنا پر. یہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ کیا کہہ رہا ہوں بلا، یہ جناب علی کیا بنا رہے ہیں، بدل ہے بدل. اگر توجہ، حل ھذا الا بشر کو بدل بنائیں نجوا کا، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ یہ محلن منصوب ہے جس طرح کلمہ نجوا منصوب ہے مفعولیت کی بنا پر. البتہ یہ ترکیب ٹھیک ہے کوفیوں کی رائے کے مطابق، کیونکہ کوفی کہتے ہیں ہر وہ لفظ جو معنی قول ہو وہ بھی جملے میں عمل کر سکتا ہے مفعولیت کی بنا پر. یہ اس کی بنا پہ ہے، ہر وہ لفظ جو قول کے معنی میں ہو وہ بھی جملے میں بنا بر مفعولیت عمل کر سکتا ہے. لیکن بصریوں کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ بصری کہتے ہیں قول یا جو مشتقات قول ہے وہ جملے میں عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، توجہ کرنا. الجملۃ الثالثۃ التفسیریہ، تیسرا جملہ جن کا ملی اعراب نہیں ہے وہ تفسیریہ ہے. وہی الفضلۃ الکاشفہ لحقیقت ما تلی، یہ تفسیریہ وہ ہے جملہ جو فضلہ ہے، رکن کلام نہیں ہے، کاشفہ ہے حقیقت ما تلی جس کے ساتھ ہے، اس کی حقیقت کو کشف کرتا ہے. وَلَهَا أَمْثِلَةٌ، اور اس جملہ تفسیریہ کی مثالیں توضیحها اس کی وضاحت کرتے ہیں. احدها ان میں سے ایک یہ ہے وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں یہ ظالم کہ نہیں ہے یہ شخص مگر ایک بشر تم جیسا. فجملۃ الاستفہام مفسرۃ لنجوا، جملہ استفہام هل هذا یعنی یہ مفسر ہے، کس کی تفسیر کر رہا ہے، نجوا کی. وحل ہونا لنفی، حل ہونا جو ہے یہاں حل یہاں نفی کے معنی میں ہے. وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ بَدَلًا مِنْهَا، یہ دوسری ترکیب ہے، جائز ہے کہ یہ حل ھذا یہ بدل ہے منہا، نجوا کا بدل ہے، یہ نجوا کا بدل ہے. ان قلنا انما فی معنی القول یعمل فی الجمل، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ جو جس میں معنی قول ہو، جس میں معنی قول ہو یعنی جو قول کے معنی میں ہو وہ بھی جملے میں عمل کرتا ہے. ان قلنا اگر ہم قائل ہو جائیں انما فی معنی القول جس میں قول کا معنی ہو یعمل فی الجمل وہ جملے میں عمل کرتا ہے، اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں تو. وہو قول الکوفیین، اور وہ کوفیوں کا قول ہے. کوفی کہتے ہیں جو معنی قول میں ہو وہ بھی جملے میں عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں. اچھا تیسری ترکیب بھی ہے وَأَن تَكُونَ مَعْمُولَةً لِقَوْلٍ مَعْذُوفٍ، یا ہم یہ کہیں کیا بل حل ھذا الا بشر مثلکم معمول ہے قول معذوف کا. حل ھذا کی تیسری ترکیب یہ ان تکون معمولتاً کہ یہ معمول ہے لقول معذوف، قول معذوف کا ہوا حال، وہ قول معذوف کیا ہے، حال ہے. مثلو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، یہ سلام علیکم جو ہے یہ کیا ہے جان، سلام علیکم مقول قول ہے، مقول قول ہے. وہ قول کیا ہے پیچھے قائلین جو کہ حال ہے اس کا یہ بنے گا، کیا بنے گا آغا جان، مقول قول. یہ مقول ہے سلام علیکم، جیسا کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس استقبال کے لیے ہر دروازے سے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر، اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس استقبال کے لیے ہر دروازے سے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر. توجہ فرمائیے، یہاں اس جملہ تفسیریہ کی پہلی مثال ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِي ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور اس کے اندر جو ہے ہم نے تین ترکیبیں کی ہیں. ایک یہ کہا حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ النجوا کی کیا کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، یہ جملہ مفسرہ ہے. ایک یہ کی ہے، دوسری ترکیب یہ کی ہے حل ھذا الا بشر مثلکم کو کہا ہے کہ بدل ہے کس کا، نجوا کا یہ بدل ہے. البتہ یہ نجوا کا بدل اس صورت میں بنایا ہے اگر ہم قائل ہو جائیں کہ جو معنی قول ہو وہ جملے میں عمل کر لیتا ہے، جس میں معنی قول ہو وہ بھی جملے میں عمل کرتا ہے، جیسا کہ کوفی
کہتے ہیں۔ اور ایک تیسری ترکیب کی ہے حل ھذا الا بشر مثلکم کو کہا ہے کہ یہ معمول ہے قول معذوف کا، ٹھیک ہے یہ نہیں، اور وہ قول معذوف حال ہے جیسا کہ اس آیہ مجیدہ کے اندر بھی ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، سلام علیکم جو ہے یہ مقول قول ہے قائلینہ جو کہ حال ہے، اس کے لیے موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔